بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں ڈاکٹر رفیق بھٹی اللہ والی سے۔ میں نے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے کہ مختلف بیماریوں کے بارے میں چھوٹے چھوٹے آسان زبان میں کلپ بنا رکھے ہیں، جو کہ میں یہ آپ لوگوں کو بھیجتا رہتا ہوں۔ تو اس میں آپ لوگ ان کو سنیں، دیکھیں، اگر اچھے لگیں تو ضرور آپ اس کو رائے دینا نہ بھولیے گا۔ تو سب سے پہلے میں یہ بتاؤں کہ موٹاپا ہے کیا۔ تو یہ موٹاپا، اس کو انگریزی میں اوبیسٹی کہتے ہیں۔ تو یہ عام طور پر ایک آسان مثال سے آپ کو میں سمجھا سکتا ہوں کہ ایک انسان کے پاس اگر رقم زیادہ ہو، اس کے اخراجات سے زیادہ ہو، تو وہ اس کو کہیں نہ کہیں جمع کر کے رکھتا جائے گا، یا بینک میں رکھ دے گا، یا کہیں اور کام میں لگا دے گا۔ تو ہمارا جسم، اس کے پاس جب کوئی توانائی والی چیز وافر آ جاتی ہے جو اس کی ضرورت سے زیادہ ہے، تو اس کو چربی کی شکل میں جسم پر سٹور کر دیتا ہے، تو انسان کا وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جب ایک حد سے اس کا وزن زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اس کو اب موٹاپا ہو گیا ہے، موٹاپا کی ایک بیماری ہے۔ تو اس کے لیے میں آپ کو یہ بتاؤں پہلے کہ عام طور پر کن لوگوں کو ہوتا ہے۔ تو موٹاپے کے سلسلے میں یہ ہے کہ عام طور پر یہ بھی ایک وراثتی بیماری ہے، یعنی فیملی میں چلتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ایک خاندان میں کچھ لوگ زیادہ وزن والے موجود ہیں تو اس کی اولاد میں بھی ایسے ہی زیادہ وزن والے لوگ ہوں گے۔ تو یہ ایک وراثتی اثر ہے جس کے اوپر اگرچہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اس کی علامات کو دیکھ کے، اس کے لائف سٹائل کو دیکھ کے چینج کر کے ہم اس سے بچ ضرور سکتے ہیں۔ تو دوسری چیز جس سے موٹاپا ہو جاتا ہے وہ غذا کا غلط استعمال ہے۔ غذا کا غلط استعمال ایسے کہ انسان صحیح مقدار میں غذا نہیں لے رہا ہوتا، صحیح وقت پر نہیں لے رہا ہوتا، اور اس کے علاوہ صحیح ٹائم پر اور وقت پر نہیں لیتا، تو وہ غذا ہضم ہونے کے بعد اس کے جسم میں جمع ہو جاتی ہے، تو پھر اس کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ اور تیسری چیز ورزش ہے کہ آج کل کے تیزی کے دور میں جتنے پیشے ہیں عام طور پر ان کا کام بیٹھنے سے ہے، ایکٹیویٹی کم ہے، چلتے پھرتے کم ہے، بیٹھ کر دکان کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، کسی سٹور کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، کسی اور شاپ پہ بیٹھا ہوا ہے، تو وہ اس کی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی۔ تو جو غذا وہ کھاتا ہے، جو ضرورت کی ہوتی ہے وہ استعمال ہو جاتی ہے، باقی اس کا جسم اس کو جمع کرنا شروع کر دیتا ہے، تو وہ اس کا وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے میں آپ کو یہ سمجھاؤں گا، اس طرح سمجھاؤں گا کہ موٹاپے سے پہلے، موٹاپے کے میں آپ کو یہ بتاؤں غذا کی جو شکل ہے کہ مثلاً سبزیوں کا استعمال اور پودوں سے حاصل کی ہوئی چیزیں جو ہیں وہ موٹاپے کو نہیں ہونے دیتی۔ مثلاً سبزیاں ہیں، پھل بھی ہیں، پھل ایسے جو میٹھے زیادہ نہ ہوں، اور کوکنگ آئل جو پودوں سے حاصل کیا گیا ہو، اگر یہ استعمال کیا جائے تو پھر اس سے زیادہ وزن نہیں بڑھتا ہے۔ تو جانوروں سے جو حاصل شدہ غذا ہے، جیسے ریڈ میٹ ہے، جیسے ملک پروڈکٹس ہیں، آئس کریم ہے، اور اس طرح کی غذائیں جو جانوروں سے حاصل کی جاتی ہیں، عام طور پر یہ بھی موٹاپے کا باعث بنتی ہیں، اور کولیسٹرول بھی اس سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو وہ ایک علیحدہ لیکچر میرا کولیسٹرول کے اوپر بھی موجود ہے یوٹیوب پر، وہ بھی ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو دیکھا جا سکتا ہے، آسان زبان میں نے اس کو پیش کیا ہے۔ تو تیسری چیز جو پروسیسڈ غذائیں ہیں، پروسیسڈ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ بنا کے رکھ دیتے ہیں
زیادہ دیر تک پڑی رہتی ہیں، اس میں فیٹ کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، تو وہ غذائیں اگر کھائیں گے تو وہ بھی انسان کے جسم کو موٹاپے کی طرف رغبت دیں گی۔ کچھ لوگ ہیں غذا ان کا کھانے کا کوئی وقت نہیں ہے، جہاں سے مرضی آفر آ جائے کہ فلاں جگہ پر کھانا ہے، فلاں جگہ پر فنکشن ہے، نہ اس کا ٹائم دیکھتے ہیں، نہ اپنی بھوک دیکھتے ہیں، اور چل پڑتے ہیں، کمپنی میں شامل ہو جاتے ہیں، اور وہاں سے اپنی سیر ہو کر غذا کھا کے پھر سو جاتے ہیں، تو وہ بھی نقصان دہ ہے۔ اس کی وجہ سے کئی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں، اس کے تمام کمپلیکیشنز ہو جاتی ہیں۔ تو اس کے نقصانات کیا ہیں؟ موٹاپے کے یہ نقصانات ہیں کہ اس سے کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے، عام طور پر شوگر ہو جاتی ہے، شوگر کا مرض ہو جاتا ہے، تو پھر وہ ساری علامات جو کہ شوگر کے بارے میں موجود ہیں، سارے اس کے نقصانات وہ بھی موجود ہیں، تو وہ اس تمام خطرات سے اس کو گزرنا پڑتا ہے۔ مثلا اس کو دل کا دورہ ہو سکتا ہے، ہارٹ اٹیک جس کو کہتے ہیں، فالج ہو جاتا ہے، گردے فیل ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر گردے ڈائلسس دھلائی وغیرہ کرانی پڑتی ہے، جو کہ ایک لمبا اور بڑا قیمتی علاج کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ ساری علامات جو شوگر کے سلسلے میں موجود ہیں، تو اس کی وجہ سے پھر وہ بھی ہونے کا خطرہ موجود ہوتا ہے۔ تو جسم کو جب جسم کا وزن زیادہ ہوگا تو دل جو کہ ہر سیل کو غذا آکسیجن مہیا کرتا ہے، تو اگر ایک نارمل وزن کے انسان کو مہیا کرے تو اس کے لیے آسان ہوگا، لیکن اگر اب اس کو ہیوی ویٹ والے انسان کو وہ چیز مہیا کرنی پڑے گی تو دل بھی تھک جائے گا، جسم بھی تھک جائے گا، اور اس کو تھکاوٹ ہو جائے گی۔ عام طور پر اس سے جوڑوں کا درد انسان کو لاحق ہو جاتا ہے، اور اس کو چلنے پھرنے بھی دشواری آ جاتی ہے۔ تو ایک مس کنسیپٹ ایک موجود ہے عام لوگوں میں کہ بچوں کو عام طور پر ترغیب نہیں دیتے، احتیاط کرنے کی ترغیب نہیں دیتے، کہتے ہیں بچہ ہے چلیں کوئی نہیں، سمجھ جائے گا، بڑا ہو جائے گا، سمجھ جائے گا، کھانے دیں، کوئی نہیں، اس کو نہ روکیں۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب اس کا وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اس کی کمپلیکیشن شروع ہو جاتی ہیں، تو جب بڑا ہوتا ہے تو اس وقت اس کے مختلف اعضاء کا بہت نقصان ہو چکا ہوتا ہے، تو اس وقت اس کے لیے سنبھالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے بچوں کو ہی وزن بڑھنے سے بچانے کے لیے مختلف تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ تو بچنے کے طریقے وہی ہیں کہ ایک لائف سٹائل چینج کریں، لائف سٹائل میں یہ غذا کا درست استعمال جیسے میں نے بتایا ہے وہ صحیح استعمال کریں، اور ورزش کا عنصر اس میں شامل ہو، کم از کم آدھا گھنٹہ سے 1 گھنٹہ احتیاط کریں، عمر کے مطابق ورزش ضرور کریں۔ تو اس میں واک بھی ہو سکتی ہے، سائیکلنگ ہے، سوئمنگ ہے، تو جو بھی اس کی اپنی ایج کے مطابق ورزش اس کو فٹ آتی ہے تو وہ اس کو کرنی چاہیے۔ آنکھوں کا ریگولر چیک اپ کرواتے رہنا چاہیے، اگر دید نظر کمزور ہونا محسوس ہو تو ڈاکٹر سے مشورہ کریں، اور اپنا علاج بر وقت کروا لیں۔ اور اس کے علاوہ چارٹ مل جاتے ہیں جس میں قد اور ایج کے مطابق وزن کی تفصیل موجود ہے، تو وہ چیک کیا کریں کہ آپ کا وزن کہیں بڑھ تو نہیں رہا۔ تو اس طریقے سے آپ ان تمام موٹاپے کے مضر اثرات سے بچ سکتے ہیں۔ اگر یہ آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور نیچے ریڈ بٹن سبسکرائب لکھا ہوا ہے اس پر بھی دبا دیں۔ شکریہ۔